بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جوید، این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، میں مخاطب ہوں آج اپنے بڑے پیارے پیارے میرے نبی پہ درود و سلام بھیجنے والے تحریک لبیک کے دوستوں سے۔ تحریک لبیک والوں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنی چاہتا ہوں۔ میرے نبی پاک نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ کچھ باتیں غور طلب ہیں۔ جوش کے ساتھ ساتھ ہوش لازمی ہے۔ ہوش کے بغیر جوش جو ہے نقصان دیتا ہے۔ ہم نے بہت سارے نقصان اٹھائے ہیں، ابھی بھی اٹھا رہے ہیں۔ ہماری سادگی ایسی ہے کہ جو ختم نبوت کے دشمن ہے وہ ہمیں استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے میں۔ ہمارا ہر ایکٹ پچھلے کچھ سالوں سے یاد کریں، ہم نے کیا کچھ کھویا ہے اور انہوں نے کیا کچھ پایا ہے۔ ہم نے جب بھی تحریک چلائی ہے ان کے میڈیا ٹول کے ساتھ انہوں نے ہمیں استعمال کیا ہے، اور ختم نبوت کے لوگوں نے اپنے فائدے لیے ہیں۔ جو ان کے ختم نبوت کے جو خلاف لوگ ہیں، جو دشمن ہیں، انہوں نے اپنے سارے فائدے حاصل کیے ہیں، اور ہم نے کھویا ہی کھویا ہے۔ کیوں کھویا ہے؟ اپنے جوش، ہوش کے بغیر جوش کے ساتھ۔ دوستوں، بات بڑی غور طلب ہے کہ جب عمران خان کو سڑکوں پہ لوگ چاہیے تھے، جب بغیر پیسوں کے اس نے اپنی جیب سے پیسہ خرچ نہیں کیا، صرف میڈیا ٹول یوز کیا اور ہمیں سڑکوں پہ نکالا، اور اس کا انجام ہمیں رزلٹ کیا ملے؟ ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا اچیو کیا؟ آج تک کچھ حاصل کیا؟ اگر کیا تو مجھے بتائیں۔ نقصان کیا کچھ ہوا؟ میں بہت سارے نقصان بتا سکتا ہوں آپ کو۔ ہم نے بابا جی اپنے کھو دیے اسی چکر میں، اپنے جوش میں، ہوش کے بغیر۔ دشمن نے کھڑے ہو کے کہا کہ ایسی بھی وہ زہر ہوتی ہے کہ جو بعد میں ہارٹ اٹیک لگتا ہے۔ بڑا کچھ ہم نے دیکھا یہاں پہ، تحریکیں چلیں، اور جب عمران خان کی اپنی حکومت آئی تو جیسے ہم نے سیکھا تھا، جیسے ہم نے شور کرنا ایک عادت بن چکی تھی، بغیر کسی سوچ سمجھ کے یہ شور ہے وہ نقصان دیتا ہے، تو روزہ داروں کو یتیم خانے چوک میں روزے کی حالت میں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ اس کے بعد میرے دوستوں یہاں سے آسیہ ملونہ بھی گئی۔ اس کے بعد بڑا کچھ ہوا، اور ہر روز دشمن نے میڈیا پہ بیٹھ کے کفر پکا۔ ہزاروں ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، ویڈیوز وہ جو کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ نہیں تھی، وہ دشمن کا ایم تھا۔ جو دشمن گئے بگائے ہمیں سناتا تھا اور ہمارے اوپر وہ چیزیں لاگو کرنے کی کوشش کرتا تھا، ہم نہیں بولتے تھے۔ جو ہی اس کو پھر دوبارہ ضرورت پڑی ہے تو ہمارا میڈیا اپنا دیکھ لیں، ان کے حق میں بول رہا ہے۔ کیسے؟ آج ان کو قاضی فائز صاحب کو گندا کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو کچھ نہیں کرنا پڑا، ہم کر رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف اتنی بات ضرور کہوں گا کہ کتے کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنے کان پہلے دیکھیں۔ اگر تو کان آپ کے ساتھ ہی ہیں تو کتے کو دفعہ نہ دیں۔ دوستوں، باتیں بڑی غور طلب ہے۔ قاضی فائز صاحب نے ایک فیصلہ لکھا ہے جس کے اوپر میں نے کل دیکھا ہے کہ کل سے میڈیا فل گرم ہے، سوشل میڈیا۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن اتنی بات ضرور سوچیں، کم از کم وہ فیصلہ لے کے پڑھ ضرور لیں۔ میں نے کل بھی ویلاگ بنایا تھا، اس میں وکیل صاحب نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کل کا ویلاگ دیکھ لیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دوستوں، یہ جو آپ کام کر رہے ہو، یہ دشمنوں کا کام کر رہے ہو، اور ہم نے آج تک جتنے بھی کام کیے ہیں میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں، ہم نے دشمن کے لیے کیے ہیں اور اپنا نقصان کیا۔ ہم کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں، اور دشمن کہاں تھا، کہاں پہنچ گیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایسے ویسے کیسے ہو گئے، اور کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ ہم ایسے ویسے ہو گئے ہوئے ہیں دشمن کے میڈیا ٹولز کے ساتھ چلتے جاتے۔ دشمن کا میڈیا ٹول بہت ظالم ہے، دماغ کے اندر گھس جاتا ہے، ایسا ایک کیڑا ہے۔ آپ کہتے ہو نا یوتھیوں کے دماغ میں کیڑا ہے، وہی کیڑا وہ کئی دفعہ ایسا کیڑا چھوڑتا ہے جو آپ کے دماغ میں بھی گھس جاتا ہے۔ آپ سے مراد میں بھی شامل ہوں، بلکہ ہمارے دماغ میں گھس جاتا ہے۔ بات رہی لبیک کی، لبیک والا تو جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو نبی پہ درود بھیجتا ہے، وہ لبیک والا ہی ہے۔ آپ کے جذبے کو بھی سلوٹ ہے، آپ کے کاوشوں کو بھی سلوٹ ہے، لیکن وہ جذبہ اور کاوشیں اگر صحیح جگہ پہ لگی ہوتی، آج ہم بہت ساری چیزیں نہ کھوئے ہوتے، بہت سارا تماشا نہ بن چکے ہوتے، اور اتنے عروج پہ جا کے نیچے نہ گر چکے ہوتے۔ میرے دوستو، ہم اگر سیاست کو عبادت سمجھ کے کریں، نبی پاک کا جو پیار ہے ان کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں، جوش ضرور دکھائیں، ہوش کے ساتھ، عقل کے ساتھ،
ये जो आप जितनी भी वीडियोस डाल रहे हो काजी फाइज साहब के खिलाफ, मेरी बातें आपको बुरी जरूर लगेंगी लेकिन गौर तलब जरूर है। शायद आपको, आप में से कुछ लोगों को समझ आ जाए। आप क्या तर्जुमा करते हो, आपका क्या जज्बात है, मैं नहीं समझता। मुझे नहीं समझ कि आप क्या सोचोगे। लेकिन मेरे कहने पे एक दफा किसी वकील से वो फैसला जरूर पढ़वा लें, क्योंकि हम वकील नहीं है, ना आप वकील हो ना मैं वकील हूं। वो फैसला जरूर पढ़ा लें। मेरा कल का वीलॉग देख लें, उसमें वकील ने क्या बताया हुआ है। तो जब एक चीज को हम समझते नहीं है ना, तो हमें कोई भी बंदा बरगला लेता है, हमें बताता है इसने ये कर दिया। उसने देखे किया क्या, ये देखें किया क्या है, और कानून ने क्या कहा था, आइन ने क्या कहा था, और काजी फाइज साहब ने क्या करना था, वही करना था जो कानून और आइन कह रहा है। अगर उसके हटके कानून और आइन से, पाकिस्तान के कानून और आइन से हटके अगर उसने कोई फैसला किया है तो जरूर आप ये सब कुछ करें जो आप कर रहे हैं। अगर नहीं किया, अगर आपको, आपकी अकल आपको ये तस्लीम करने में आपको समझ लग जाए कि आपकी अकल तस्लीम कर जाए कि ये नहीं उसने कुछ किया, तो मेहरबानी करें अपने दिमाग से कीड़ा निकालें। तनकीद करनी है बेशक जिसमें मर्जी आप करें, मैं किसी को नहीं मना करता, लेकिन इस काज को, आपकी काज को, मेरी काज को, हमारी काज को नुकसान पहुंचा भी है, पहुंच रहा भी है, और आने वाले वक्त में भी पहुंचेगा। ये मुल्क कब इसमें कब्जा हो चुका हुआ है, एक पेज का कब्जा। इस एक पेज को कब्जा किसने छुड़ाना है? आपने, मैंने, अवाम ने छुड़ाना है। तो आप अगर कहो ना कि कब्जा खत्म हो गया है, एक पेज खत्म, नहीं, एक पेज नहीं खत्म होगा। एक पेज इस मुल्क की जड़ों में, नसों में घुस गया हुआ है। एक पेज आज भी हुकूमत कर रहा है, एक पेज आज भी कहीं कहां पे क्या कुछ कर रहा है। आप इलेक्शन देख रहे हैं, आपने भी इलेक्शन लड़ा है, दूसरी जमातों ने भी इलेक्शन लड़ा है। उस इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ है वो एक पेज ने किया है। किसके वोट किसको मिले, ये एक पेज के कारनामे हैं। और अभी तक ये सारे जितने सियासतदान के दरमियान में एक मुर्गी रख के बिठा दिया गया चारों तरफ, ताकि कोई भी बंदा इस मुल्क के लिए काम ना कर सके। ये भी एक पेज का काम है। अदालतों में इमरान डोज तक कादिर डोज घुसे हुए हैं, सारे अदारों में घुसे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन में, इधर उधर हर जगह पे जहां भी जाएंगे। उन्होंने इतने साल जो हुकूमत की है, उन्होंने मुल्क का कोई काम नहीं किया। उन्होंने यही काम किया कि अपनी जो उनकी इजारादारी है, उनका कब्जा है, वो बरकरार रह सके हमेशा। अगर इमरान खान कल को ना भी हो तो वो कब्जा बरकरार रहे। उस कब्जे को बरकरार रखने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक दफा जरूर इस फैसले को पढ़ के गौर कर लें, अकल कर लें, ना करें ऐसे, खुदा का नाम है ना करें। बड़ा नुकसान पहुंचा है, इस खत्म नबूवत की काज को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और भी पहुंचेगा। बस कर दे, बस कर दे। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।